وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں آذربائیجان کے تعاون سے قائم کردہ پاکستان آسان خدمت سینٹر کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے۔ اس مرکز کے تحت نادرا، پولیس، CDA، FBR اور سوئی نوردن سمیت 60 سے زائد سرکاری خدمات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گی، جس کا مقصد عوام کو مختلف دفاتر کے چکروں سے نجات دلانا ہے۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اس منصوبے کے لیے ماہرین نے آذربائیجان سے خصوصی تربیت حاصل کی ہے اور جلد ہی اس طرز کے مراکز آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی قائم کر دیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو جدید اور تیز رفتار سہولیات میسر آ سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں ایک اہم بریفنگ کے دوران سندھ حکومت کی کارکردگی اور آئندہ کی حکمت عملی پیش کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ حکومت صحت کے شعبے کو عالمی معیار کے مطابق بنانے کے لیے کوشاں ہے، جہاں کینسر کا مہنگا ترین علاج اور امراض قلب کی سہولیات مکمل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے انکشاف کیا کہ صرف ایک سال کے دوران NICVD نے 29 لاکھ مریضوں نے مفت علاج کرایا، جبکہ صوبے میں جامعات کی تعداد 10 سے بڑھا کر 30 کر دی گئی ہے۔ انہوں نے تعلیم اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات کو بھی نمایاں کیا۔ رحیم یار خان کے شیخ زائد ہسپتال میں ایک انتہائی نایاب طبی معجزہ سامنے آیا ہے، جہاں ڈاکٹروں نے 5 سالہ بچے کے سینے سے ایک نامکمل بچہ برآمد کر لیا۔ طبی زبان میں اسے فیٹس ان فیٹو کہا جاتا ہے، جس میں جڑواں بچوں میں سے ایک نامکمل بچہ دوسرے کے جسم کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سلمان محمود اویسی کی سربراہی میں ہونے والی اس پیچیدہ سرجری میں تقریباً 1 کلو وزنی جنین نکالا گیا، جس کی ریڑھ کی ہڈی، بال اور دانت بن چکے تھے، تاہم اس کا سر نہیں تھا۔ بچہ پیدائش کے بعد سے ہی سانس کی تکلیف اور مسلسل بخار کا شکار تھا، جس کی درست تشخیص CT اسکین کے ذریعے ممکن ہوئی۔ ڈاکٹروں کے مطابق آپریشن کامیاب رہا اور اب بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بورڈ ڈائریکٹر نظم الاسلام کے قابل اعتراض بیانات پر سخت ایکشن لیتے ہوئے ڈسپلنری کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ بورڈ نے متعلقہ رکن کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 48 گھنٹوں میں جواب طلب کر لیا ہے، جبکہ کرکٹرز نے مطالبہ کیا کہ اگر ڈائریکٹرز نے استعفیٰ نہ دیا تو وہ تمام کرکٹ سرگرمیوں کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ یہ تنازع ایک ایسے وقت میں کھڑا ہوا جب بنگلہ دیش پریمیئر لیگ اپنے فائنل مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جس پر بورڈ نے کھلاڑیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پروفیشنلزم کا مظاہرہ کریں تاکہ ایونٹ کی کامیابی متاثر نہ ہو۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے افواہوں کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ PTI کے مطابق 15 جنوری کو سروسز میں تعطل کی تمام اطلاعات بے بنیاد ہیں اور ملک بھر میں انٹرنیٹ مکمل طور پر فعال اور مستحکم ہے۔ اتھارٹی نے واضح کیا کہ زیر سمندر کیبل کی معمول کی مرمت کا کام جاری ہے، تاہم اس سے سروسز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری کے حوالے سے PTI کا کہنا ہے کہ اس کی وجوہات کیبلز کی دیکھ بھال اور اسپیکٹرم کی کمی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کی منظوری دے دی ہے، جس سے نہ صرف انٹرنیٹ کی رفتار بڑھے گی بلکہ 5G سروسز کا راستہ بھی ہموار ہوگا۔ واضح رہے کہ عالمی انڈیکس کے مطابق پاکستان موبائل انٹرنیٹ کی رفتار میں 57ویں اور فکسڈ براڈ بینڈ میں 146ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ساتھ سندھ میں صرف 2 دن رعایت برتی گئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئین شہریوں کو احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے اور اب عوام اپنا مقدمہ خود لڑیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے انکشاف کیا کہ محمود خان اچکزئی جلد نئی اپوزیشن لیڈر ہوں گے، جبکہ حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقی عوامی نمائندوں سے مذاکرات کریں۔ انہوں نے ملکی معیشت کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ظلم اور بربریت سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور ملک غلط سمت جا رہا ہے۔ پاکستان کی معروف نیوز کاسٹر عشرت فاطمہ نے PTV کے بعد ریڈیو پاکستان کو بھی الوداع کہہ دیا۔ انہوں نے 45 برس ریڈیو پاکستان میں اپنی خدمات انجام دی، جہاں 1984 سے وہ خبریں پڑھ رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر جاری جذباتی پیغام میں انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ ان کے لیے نہایت مشکل تھا، کیونکہ وہ اپنے کام سے جنون کی حد تک عشق کرتی تھی۔ عشرت فاطمہ نے انکشاف کیا کہ انہیں بار بار یہ احساس دلایا گیا کہ اب ادارے کو ان کی ضرورت نہیں ہے، جس کے باعث انہوں نے دکھی دل کے ساتھ علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ ان کی رخصتی پر اسما شرازی سمیت متعدد معروف شخصیات نے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اچانک اور بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد راولپنڈی میں گندم کی قیمت 4800 روپے فی من تک جا پہنچی ہے۔
مارکیٹ ذرائع کے مطابق لاہور، ملتان اور گجرانوالہ جیسے بڑے شہروں میں بھی گندم 4,400 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہی ہے، جس کے براہ راست اثرات آٹے کی قیمتوں میں پڑے ہیں اور 15 کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت 250 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے اس بحران کی وجہ گندم کی قلت اور بین الصوبائی نقل و حمل پر پابندیوں کو قرار دیا، تاہم محکمہ خوراک پنجاب نے ان دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری گندم اور سستا آٹا بازار میں وافر مقدار میں دستیاب ہے۔